بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ قرآن پاک کا 13واں پارہ کا ہندی ترجمہ پڑھیں گے، سورہ یوسف کی۔ اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا سہایک اور مددگار بناؤں گا۔ چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا کہ آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا رتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجیے۔ یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک کے ایسا اقتدار، طاقت و اختیار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں وہ اپنا ٹھکانہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقوی پرہیزگاری پر کاربند رہتے ہیں۔ اور جب قحط یعنی سوکھا پڑا تو حضرت یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے۔ اور جب حضرت یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے کر آنا۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہیں بھٹکنا۔ وہ بولے، ہم اس کے والد کو اور اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اور حضرت یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے قزاووں میں رکھ دے، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لے، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئے۔ چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر کیا تھا؟ خیر، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور اس بار ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے۔ اس طرح یہ زیادہ غلہ بھی بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ والد نے کہا کہ میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ ہاں، مگر یہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا، جو قول و اقرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی مرضی سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن کو بھروسہ کرنا ہے انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ عمل اللہ کی مرضی و چاہت سے ان کی ذرا بھی بچانے والی نہیں تھا، لیکن حضرت یعقوب کے دل میں ایک اچھا تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم میں ہم حامل اٹھانے والے تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ غمگین نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ پھر جب حضرت یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے قزاوے یعنی اونٹ کی جھول میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو،
انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ برتن نہیں مل رہا، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو 1 اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ یعنی بھائی بولے، اللہ کی قسم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے یہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھار لیا جائے گا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلے کی تلاشی شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی یہ مشیت مرضی نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر حضرت یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے اس سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد قول و قرار لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے، ہم سچے ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، نہیں، تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے یہ صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے افسوس کہ ان کی دونوں آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئی تھی اور دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رنج کی فریاد تم سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ چنانچہ جب وہ حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجیے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجیے، یقیناً اللہ اپنے خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے، ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی، پرہیزگاری اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ حضرت یوسف بولے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم
کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی یعنی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم، آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے منہ پر ڈال دیا اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں جلدی ہی اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں، جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور حضرت یوسف نے کہا کہ ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا۔ حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ فساد یعنی بگاڑ ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف یعنی باریک تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے خواب یعنی سپنے کی تعبیر یعنی مطلب بتانے کے علم سے بھی نوازا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اے پیغمبر، یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت ان حضرت یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہیں سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو۔ حالانکہ تم ان سے اس اللہ کے احکامات اور دین کی دعوت پہنچانے پر کوئی جہان کے سبب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر رہتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں کہ اللہ کے عزیز عذاب کے کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے، یا پھر ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو؟ اے پیغمبر کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں نے بھی پوری بصیرت یعنی سمجھ اور دل کی تسلی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور انہوں نے میرے پیروی بھی کی، وہ بھی، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف وبھن بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وہی بھیجتے تھے، تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا؟ اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا۔ یا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پچھلے انبیاؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی، تو ان پیغمبروں کے ساتھ ہماری مدد پہنچی، یعنی کافروں پر عذاب آیا اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یقیناً ان کے واقعات میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے سبق لینے کا بڑا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گڑھ لی گئی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت۔ 68 اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔
سورہ رعد۔ الف لام میم را، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، یعنی اپنی شایان شان عرش پر وراجمان ہوا، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ ہر چیز ایک نردھارت میعاد تک کے لیے چل پھر رہی ہے۔ وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑھا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر یعنی سوچ وچار کریں۔ اور زمین میں مختلف وبھن ٹکڑے ہیں جو پاس پاس استھت ہیں، اور انگور کے باغ اور کھجور کے پیڑ ہیں جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکہرے تنے والے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت برتری دے دیتے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اور اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا واقعی عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دوزخ کے باسی یعنی بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور یہ لوگ خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کی واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلا ان پر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے پیغمبر، بات یہ ہے کہ تم تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ جب کسی مادہ کو جو حمل یعنی گربھ ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ماؤں کے رحم پیٹ میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی، اور ہر چیز کا اس کے یہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہ غائب و حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے، اور اس کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو، وہ سب اللہ کے علم لحاظ سے برابر ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگراں فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے، اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد، پاکیزگی اور تعریف بیان کرتی ہے، اور اس کے رعب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بتوں سے کافروں کے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہے پھرتی رہے۔
بھٹکتی پھرتی رہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہے، کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے، اور ان کے سائے میں صبح و شام اس کے آگے سجدے میں جاتے یعنی جھکتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کی پرورش کرتا ہے؟ کہو کہ وہ اللہ ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی؟ کہو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اسی طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، اور جس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق بنائی ہوئی چیز ایک جیسی معلوم ہو رہی ہے؟ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس سے کہہ دو کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے اور بنانے والا ہے، اور وہ تنہا ہی ایسا ہے، اس کا اقتدار، حکومت و اختیار سب پر حاوی ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی بساط کے مطابق بہہ پڑے، پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا، اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں۔ اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کر رہا ہے کہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی قسم کی تمثیل یعنی مثالیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے۔ بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے، اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی بلکہ اتنی ہی اور بھی، تو وہ قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے، بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہوں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کا النگھن نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی رضا کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خفیہ چھپے طور پر بھی اور کھلے طور پر بھی خرچ کیا ہے، اور وہ بدسلوکی کو اچھے سلوک سے دور کرتے ہیں۔ اصلی وطن یعنی آخرت میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور ان کے سواگت کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت، پھیلاؤ اور ادھکتا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان، شانتی اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان، شانتی اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ غرض کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی۔ اے پیغمبر، جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم
ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وحی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ کہہ دو کہ وہ میرا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا ہے جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یا اس کی بدولت زمین شق کر دی یعنی پھاڑ دی جاتی اور اس سے دریا نکل پڑتے، یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سارا کا سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا، اور جنہوں نے کفر اپنایا ہے ان پر تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑتی رہتی ہے، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ بھلا بتاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں۔ کہو کہ ذرا ان خدا کے شریکوں کے نام تو بتاؤ، اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، یا خالی زبان سے ایسے نام لے لوگے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکاری بھری باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اسے کوئی راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا، اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی نیک اور پرہیزگار لوگوں سے وعدے کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں اور اس کی چھاؤں بھی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی، پرہیزگاری اور نیکی کا راستہ اختیار کیا، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں، اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں، اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان بھاشا میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے، اور اے پیغمبر تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی اچھاؤں کے پیچھے چلے ہو تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکیں۔ ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے۔ اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر یعنی نرست اور ختم کر دیتا یا بدل دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں، چاہے اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں تمہاری زندگی ہی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لے، بہرحال تمہارے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ ہر حکم اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، چالیں انہوں نے بھی چلی تھی، لیکن چال تو پوری طرح اللہ ہی کی چلتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے، اور کافروں کو جلد ہی پتہ لگ جائے گا کہ اصلی وطن یعنی آخرت کا نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے بیچ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، تتھا ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام را۔
اے پیغمبر، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار، حکومت و اختیار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا حقدار ہے۔ وہ اللہ کی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور افسوس ہے ان پر لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ یعنی کمی اور عیب تلاش کرتے ہیں، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود اس کی قوم کی زبان میں یعنی ان لوگوں کی بھاشا جاننے والا بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہی ہے جس کا اقتدار، حکومت و اختیار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور وبھن لوگوں کو اللہ نے خوشحالی اور بدحالی کے جو دن دکھائے ہیں ان کے حوالے سے انہیں نصیحت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو صبر اور شکر ادا کا عادی ہو اس کے لیے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو، اور اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بری تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔ اور وہ وقت بھی جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم اور زمین پر بسنے والے تمام لوگ بھی ناشکری کریں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تو اپنی ذات کے سے قابل تعریف ہے۔ اے مکہ کے کافروں، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان سب کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بڑا بھاری شک ہے۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت نہایت سمے تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ایسے ہی انسان کو ہو جیسے ہم ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہٰذا کوئی صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کہ ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی یعنی وشیش احسان فرما دیتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بارے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دی ہے جن پر ہمیں چلنا ہے، اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے۔ اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے، ورنہ تمہیں تو ہمارے دین سے واپس آنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وہی بھیجی کہ یقین رکھو ہم ان پر ظالموں کو ہلاک نہیں کر دیں گے، اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ بدلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا اور میری وعید سزا کی دھمکی سے ڈرتا ہو۔ اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا ہر دھرم نامراد ہو کر رہا۔ اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا۔ موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا۔
جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں تیزی سے اڑا لے جائے، اور انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے، اور جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ شیخی مارنے اور بڑائی جتانے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لوگے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، النگھن کیا، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، یعنی برا بھلا کہو۔ نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا سواگت سلام سے کریں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ پیڑ کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن یعنی ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اللہ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب پیڑ کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ اس کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا جس کا نام جہنم ہے، وہ اس میں جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزہ اڑا لو کیونکہ آخرکار تمہیں جانا دوزخ ہی کی طرف ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کرے، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپے طور پر بھی اور اعلانیہ بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، اور یہ بھی اس دن کے آنے سے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت سودے بازی ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے اور کشتیوں کو تمہارے لیے رام یعنی حکم کے تابع کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہارے خدمت پر لگا دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ نرنتر سفر چلنے میں ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگایا، اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف بڑا ناشکر ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب اس شہر کو پورے امن شانتی پورن بنا دیجیے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ میرے پروردگار ان بتوں نے لوگوں کی بڑی سنکھیا کو گمراہ کیا ہے، لہٰذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔
آپ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے سمانت اور قابل احترام گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کرے، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش، لگاؤ پیدا کر دیجیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اے ہمارے رب، جب ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور جو کام کھلے طور پر کرتے ہیں وہ بھی، اور اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمان کی کوئی چیز۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب بڑا دعائیں سننے والا ہے۔ یا رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کرے۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما لیجیے۔ اے میرے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے ماں باپ کی بھی اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ سروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہیں، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی، اور ان کے دل بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اے پیغمبر، تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آن پڑے گا، تو اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دیجیے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا؟ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھیں، اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہو جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کے خلاف کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار، حکومت و اختیار میں سب پر غالب ہے اور انتقام یعنی بدلہ لینے والا ہے۔ اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائے گا، اور سب کے سب خدائے واحد کا قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے یعنی بدن کے کپڑے تارکول کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی تاکہ اللہ ہر اس شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔ سورہ جن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام را۔ یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔